بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قارون کون تھا؟ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے اور کیسے آئی؟ اس نے کیسی زندگی گزاری اور اس کا انجام کیا ہوا؟ انہی سوالات کے جوابات ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوں گے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ مصر میں رہتا تھا اور فرعون کے درباریوں میں سے تھا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر 4 بار آیا ہے اور اسے فرعون اور حامان کے ساتھ بدکاروں میں شامل کیا گیا ہے۔ حامان فرعون کا وزیر تھا۔ توریت میں قارون کا نام کورح آیا ہے۔ قارون اپنی جوانی میں بے حد خوبصورت ہوا کرتا تھا اور اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر لوگ اسے منور کہتے تھے۔ قارون بے حد خوش اخلاق اور ملنسار تھا۔ لوگ اس کا بہت ادب کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ توریت کا بہت بڑا عالم بھی تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی قبول کر لیا تھا اور وہ توریت بھی پڑھتا، مگر وہ دل سے منافق تھا اور وہ یہ سب صرف اس لیے کرتا تاکہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں اور وہ انہیں دھوکہ دے سکے۔ وہ تھا تو بنی اسرائیل سے، مگر وہ اپنی قوم کا غدار تھا۔ وہ بنی اسرائیل کی غربت کی وجہ سے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتا، حتیٰ کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے لڑکے قتل کروائے، اس نے تب بھی اپنی قوم کا ساتھ نہ دیا۔ وہ چونکہ فرعون کا درباری تھا اور فرعون نے اسے بنی اسرائیل کو غلام بنانے کے لیے استعمال کیا، جس کے عوض اسے بہت سی مراعات ملتی اور وہ بہت امیر ہو گیا۔ بے تحاشا دولت آنے کے بعد اس کے اخلاق اور حالات دونوں میں واضح تبدیلی آئی۔ وہ انتہائی مغرور اور متکبر ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ وہ لوگوں پر بہت ظلم کرتا، ان سے بے حد سود وصول کرتا، فصلیں سستی خریدتا اور بعد میں انہیں بے حد مہنگے داموں بیچتا، ناپ تول میں کمی کرتا اور مزدوروں کا حق ادا نہ کرتا۔ اس نے ایسے ہی بہت سی دولت اکٹھی کر لی، مگر اس کا لالچ اور حرص و ہوس بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بے حد بخیل تھا اور مال جمع کرنے کی ہی فکر میں رہتا۔ اس نے ایک عالی شان محل بنوایا اور اس کے در و دیوار کو سونے سے مزین کیا، حتیٰ کہ وہ اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو بھی سونے سے سجاتا۔ اس کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں جن پر وہ ظلم کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے پاؤں پر بوسہ دیں اور اس کے سامنے جھکیں۔ اس کی اسی عیش کی وجہ سے وہ امیر سے امیر تر اور بنی اسرائیل غریب اور غلام بنتے جا رہے تھے۔ اس کا خزانہ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے یہ خزانہ رکھنے کے لیے بڑے بڑے کمرے بنوا رکھے تھے اور ان کمروں کے دروازے کی کنجیاں اتنی بڑی اور بھاری تھیں کہ انہیں اٹھانے کے لیے طاقتور لوگوں کی جماعت رکھی گئی تھی۔ بعض روایات کے مطابق وہ چابیاں 70 اونٹ اٹھایا کرتے تھے، مگر اس تعداد کی تصدیق نہیں ہے کیونکہ عربی میں 70 بہت زیادہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ قارون جب بھی اپنے محل سے اپنے رتھ پر شان و شوکت سے نکلتا تو اس کی دھوم دھام اور شاہانہ انداز دیکھ کر لوگ حسرت کرتے کہ کاش وہ بھی اتنے خوش قسمت اور امیر ہوتے اور خدا نے انہیں بھی اتنا مال و دولت دے رکھا ہوتا۔ مگر کچھ عقل مند مومنین تھے جو اس مال اور ایسی زندگی کی حقیقت جانتے اور سمجھتے تھے۔ وہ قارون کو سمجھاتے کہ اس دولت پر اتراؤ مت، اللہ کو اترانے والے لوگ پسند نہیں۔ اس دولت سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے دارالآخرہ یعنی آخرت کی زندگی حاصل کرو، غریبوں اور محتاجوں کو ان کا حق ادا کرو۔ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم اس کے لوگوں پر احسان کرو اور زمین میں فساد برپا مت کرو۔ وہ مزید کہتے کہ تم کیوں لوگوں پر ظلم کرتے ہو، کیوں ان کا حق پامال کرتے ہو، کیوں غریبوں کی مدد نہیں کرتے؟ اگر تم غریبوں اور مزدوروں کا حق ادا کرتے، سود نہ کھاتے اور نا انصافی سے کام نہ لیتے تو تمہارے پاس اتنا سرمایہ کبھی نہ ہوتا، ہم خالی ہاتھ اور تم اتنے دولت مند نہ ہوتے۔ انہوں نے اسے اس سے پہلی نافرمان اقوام کے انجام سے بھی ڈرایا، مگر قارون مغرورانہ انداز میں ہنستا اور کہتا کہ یہ سب مجھے ملا نہیں، نہ ہی یہ مجھے دیا گیا ہے، بلکہ میں نے خود اپنی محنت اور ذہانت سے کمایا ہے۔ میں کیوں غریبوں کی مدد کروں؟ وہ بھی محنت کریں اور اپنی ذہانت استعمال کریں
تاکہ وہ بھی امیر ہو جائیں۔ قرآن مجید کی سورہ قصص میں اس بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ جب زکوٰۃ کا حکم ہوا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عہد کیا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ بطور زکوٰۃ دے گا، مگر اس نے جب حساب لگایا تو وہ حصہ بہت زیادہ تھا اور اس کی نیت بدل گئی۔ وہ بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے ہمارے مال کو لے لینا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے لوگوں کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نفرت ڈالنے اور ان سے دور کرنے کے لیے انتہائی گھٹیا چال چلی۔ اس نے ایک فاحشہ عورت کو بہت سارا مال و دولت دے کر کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے خطبہ فرما رہے تھے تو قارون نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ تو نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے اور یہاں لوگوں سے واز کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس عورت کو بلوایا جائے اور اس سے کہا، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کروا کر فرعون سے نجات دلوائی، سچ سچ کہہ دے کیا ماجرا ہے۔ وہ عورت آپ علیہ السلام کا جاہ و جلال دیکھ کر ڈر گئی اور کانپنے لگی۔ اس نے سب کے سامنے اعتراف کر لیا کہ اے اللہ کے نبی، قارون نے اسے بہت زیادہ مال و دولت دے کر آپ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور سجدے میں ہی اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ 2 خبیث لوگوں کے سوا باقی سب قارون سے جدا ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اسے پکڑ لے، تو قارون گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا، اے زمین اسے اور پکڑ، تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ پورا زمین میں دھنس گیا اور غرق ہو گیا۔ وہ 2 بدبخت جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے محل اور خزانے پر قبضہ کرنے کے لیے اسے غرق کروا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، قارون کا محل اور خزانہ بھی زمین میں غرق ہو جائے۔ ایک زلزلہ آیا اور قارون کا سارا خزانہ، اس کا محل اور اس کے پیروکار زمین میں غرق ہو گئے اور زمین کا شگاف بند ہو گیا۔ اس طرح قارون اپنے ساتھیوں اور اپنے مال و زر سمیت اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ وہ لوگ جو قارون کی شان و شوکت سے رشک کرتے تھے اور خواہش کرتے تھے کہ کاش ان کے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، وہ بھی اتنے ہی خوش قسمت ہوتے جتنا کہ قارون ہے، ان سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے، ورنہ ہم بھی قارون کی طرح آج ختم کر دیے جاتے۔ قارون کے اس واقعے سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ مال و دولت دے تو اس پر غرور و تکبر کبھی نہ کریں، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور آخرت سنواریں۔ جو رتبہ اور مال انسان کو ملتا ہے وہ اللہ کا ہی عطا کردہ ہوتا ہے اور اس کا احسان ہوتا ہے، نہ کہ انسان کی اپنی ذاتی ملکیت۔ وہ یہ سب اللہ کی مرضی کے بغیر کبھی حاصل نہیں کر سکتا، اسی لیے ہمیشہ اللہ کے شکر گزار اور عاجز رہیں، غریبوں اور مزدوروں کا حق ادا کریں اور انہیں حقیر نہ جانیں۔ اور سب سے ضروری سبق کہ اللہ نے اگر مال عطا کیا ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کیا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔